بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری کھوج میں سے میں جو آج آپ کے لیے ٹاپک لایا ہوں یونیک قسم کا، اس کا نام ہے ایک رازداں۔ تو اس میں آئیے چلتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دوستو، ہم تنہائی میں، بند کمروں میں، جنگلوں پہاڑوں میں، دریاؤں میں ایسے کام کرتے ہیں، خود کی غلط فہمی کا غلاف اپنے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، نہ کوئی جانتا ہے۔ اگر انسان تدبر کرے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی تو جانتا ہے، وہ خدا ہے، یا آپ کم از کم خود تو جانتے ہیں کہ وہ خدا تو خود جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ جاننے والا پتہ نہیں اس وقت ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے، مگر اتنا ضرور پڑھا ہے کہ میں ہی ہنساتا ہوں اور میں ہی رلاتا ہوں۔ ہمارے سب رازوں کا ایک رازداں ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے جو کچھ میں چھپ چھپا کے کرتا ہوں، یا دل یا دماغ میں اپنی سوچ بچار چلاتا ہوں، اس کو کوئی جانتا ہے، تو میں ایسا کوئی کام نہ کروں گا جس سے میرے ضمیر کی عدالت پریشان ہو جائے۔ پھر اتنا ہی کرے گا جتنی ضرورت ہے، لالچ نہیں کرے گا۔ دوستو، یہ زندگی بھی رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہم یہ زندگی موت کو بھول کر گزار رہے ہیں۔ پہلے زندگی کے لیے مال اکٹھا کرنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، آخر میں اس کو چھوڑنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ جس شے کو ہم پکڑ لیتے ہیں اسے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ خود پکڑا ہے تو خود ہی پیچھا چھڑانا پڑے گا۔ بعض اوقات ہمیں خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے پکڑا ہے اور اب اسے کیسے چھوڑنا ہے۔ ہم اس بھول میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے جسم کو موت نہیں آئے گی۔ یہ موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ سب کو آ کر رہے گی۔ اگر ہم نے اس زندگی کا راز نہ پایا تو ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ ہمارے اندر ہی ایک راز ہے، اگر وہ راز مل جائے کہ میرے اندر ہے جو مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، وہ کبھی نہیں مرتا، میرے جسم کے آنے سے پہلے بھی وہ تھا اور بعد میں بھی رہے گا۔ وہ کون ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے، پھراتا ہے، کھانا کھلاتا اور پانی پلاتا ہے۔ اگر اس کو پا لیا تو اس زندگی کے بہت بڑے راز کو پا لیا۔ صرف جسم مرتا ہے جو میں نہیں ہوں، میرا اصل میرے اندر چھپا ہوا ہے۔ اگر یہ صرف جسم ہی ہے تو پھر اس کے مر جانے کا غم کیا ہے؟ جسم کے مرنے پر سب کچھ مر گیا، پریشانی اور حساب ختم ہو گئے، صرف یہی تھا اور یہی مر گیا۔ حالانکہ جسم کی زندگی میں انسان کے اندر ایک شے پیدا ہو جاتی ہے یا جاگ جاتی ہے جو کبھی نہیں مرتی۔ اس اصل کی وجہ سے مجھے آگے کی نئی زندگی ملنی ہوتی ہے۔ اگر میرے اندر والا نہیں، صرف میرا جسم مرا ہے تو پھر بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر جسم ہی تھا تو مر گیا، کوئی غم نہیں۔ اگر اندر کچھ تھا تو جسم اتر کر مر گیا تو پھر بھی کوئی فرق نہیں، کیونکہ اندر والا تو نہیں مرا۔ تو دونوں صورتوں میں موت کا فائدہ ہوتا ہے۔ صرف جسم کی دلچسپیاں جو دنیا کے ساتھ ہیں، اس وجہ سے مرنا مشکل ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے دل لگایا وہ چھوٹ رہی ہیں، حالانکہ وہ موت سے پہلے یا بعد میں بھی چھوٹ سکتی ہیں۔ انہوں نے چھوٹنا ہی ہے۔ انسان کا اپنا صرف خدا ہے، وہی ساتھ جاتا ہے۔ جو ساتھ جا نہیں سکتا وہ اپنا نہیں ہے۔ جسم کے جانے سے پہلے ہی یا تو جسم کی چاہتیں پوری کر لو یا ان سے کنارہ کر لو۔ اس زندگی سے کنارہ کش ہو جاؤ گے، یہ ہماری چاہتیں ہی رکاوٹ ہیں جو ہمیں اپنے پیارے سگے رب کے ساتھ جانے نہیں دیتی۔ جس کو اپنا سمجھو گے اسے چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ یوں سمجھ لو کہ اپنا یہاں کوئی تھا ہی نہیں، تو دنیا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ جو کہے میرا ہے، میں نے چھوڑا ہے، اس کے دل میں میرے ہونے کی چاہت ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو اپنا نہیں، اسے چھوڑنا نہیں پڑتا، وہ پہلے ہی چھوٹ گیا، اب وہ میرا نہیں ہے۔ سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ انسان نہ دنیا میں کچھ لے کر آتا ہے، نہ دنیا سے کچھ لے کر جاتا ہے۔ جو دنیا میں آ کر ملا تھا وہ دنیا میں چھوڑ گیا۔ سیانے لوگ اس زندگی کو مسافر خانہ کہتے ہیں۔ جیسے مسافر آتا ہے تو لازمی واپس جاتا ہے، کوئی جلدی چلا گیا، کوئی کچھ دیر رہ کر چلا گیا۔ مسافر ایک مہمان کی طرح ہے، جہاں جاتا ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی کے گھر گیا ہوا مہمان کسی کو کچھ دے جاتا ہے۔ جن کا مہمان بنا تھا وہ سب کچھ انہی کا تھا، اپنا نہ تھا، اور نہ ہی چھوڑنا دشوار ہوا۔ دوستو، غیر اللہ کی اطاعت عبادت کبھی نہ کرنا۔ اپنے رب کی عبادت کرنا یہی فرض ہے، باقی سب نفل ہیں۔
ہر وہ شے غیر ہی ہوتی ہے جو نہ اپنے ساتھ آتی ہے نہ جاتی ہے۔ جو اس راز کو پہچان لے گا کہ جو پیدا ہوا وہ مر کر ہی رہے گا، تو ہم غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ بلکہ یوں کہیے جو آیا ہے اسے جانا ہی چاہیے، ورنہ بڑھاپے میں زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ ہر رب کا بندہ یہاں سے جانے کا ہی مشورہ دیتا ہے، یہاں رہنے کا مشورہ کوئی نہیں دیتا۔ جو رکنے کی کوشش کرتا ہے یا رنگینیاں بتلاتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں دشمن ہے۔ ہم دوست اور دشمن میں پہچان نہیں کر پاتے۔ جو دنیا دکھلائے، جلیبیاں کھلائے، دنیا کی رونقوں میں محو کر دے اور واپس جانا بھلا دے، ہم اسے دوست سمجھ رہے ہیں، حالانکہ جو محبت سے یا تکلیف دے کر رب یاد کرا دے وہ ہمدرد ہے۔ جیسے فرمان ہے کہ جس کو تم اچھا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھا نہ ہو، جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے برا نہ ہو۔ سب سے اچھا وہی ہے جو تمہیں اس دنیا سے بیزار کرے اور آخرت کی راہ بتلائے، کیونکہ دنیا ساتھی نہیں ہے، دور سے اچھی لگتی ہے، حقیقت میں قریب ہو کر دیکھو گے تو سب دھوکہ اور اپنی آنکھوں کا پردہ ہی سمجھو گے۔ میرے نفس کی خواہش نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ جو دنیا مجھے خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، اگر ہم نے موت کے راز کو سمجھ لیا تو موت بھی ملاقات میں بدل جائے گی۔ یہ راز بھی کوئی بڑا رازداں ہی سمجھا سکتا ہے، وہی ہمارا اپنا ہے، اپنا سمجھ لو گے تو سب کچھ سمجھا دے گا۔ یہ تھا ایک رازداں کا ٹاپک، ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تھینک یو فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔